گزشتہ چند مہینوں سے یا چند ہفتوں سے مذہبی رہنماؤں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے اور اسی طرح سے بم دھماکوں اور خودکش حملوں کے نتیجے میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور آپ کے علم میں کہ 19 مئی کو محترم سراج الحق صاحب کے اوپر ژوب میں ایک خودکش حملہ کیا گیا اور وہ اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، لیکن پھر اس کے بعد یہ واقعات پورے ملک کے اندر بھی پھیلتے رہے اور کوئٹہ میں بھی متعدد جگہوں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے۔ پھر کراچی کے اندر مولانا ضیاء الرحمن صاحب کی شہادت کا واقعہ ہوا، پھر مستونگ میں حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر ایک بہت ہی وہ خطرناک حملہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی حفاظت فرمائی اور کچھ لوگ اس میں شہادت کے رتبے پہ بھی فائز ہوئے۔ اور ابھی وہ غم لوگوں کا دور نہیں ہوا تھا کہ مستونگ میں عین عید میلاد النبی کے جلسے کے اندر اور اتنے ایک مقدس اور مبارک دن کے اندر ایک انتہائی تکلیف دہ اور اندوناک حملے کے نتیجے میں وہاں پہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے اندر جمع ہونے والے نہتے لوگ تھے، ان کو ایک بم حملے کے نتیجے میں نشانہ بنایا گیا۔ اور اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ 72-73 سے زائد تک لوگ وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی 100 سے زائد لوگ ہیں کہ جو ابھی تک زخمی ہیں، اور ان میں بھی جو زخمی لوگ ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ کیفیت سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ اور حکومت وہ زخمیوں کی تیمارداری کے لحاظ سے بھی اور جو شہداء کے گھرانوں کو ڈھارس پہنچانے یا ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے کے لحاظ سے بھی اس کا جو کردار ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، اور کسی نے بھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے اعلیٰ طبقے میں سے حکومتی کہ وہ وہاں پہنچ کے وہ رسا کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے، اور جو سرکاری طریقے سے ہمدردی کے مختلف مراحل ہو سکتے ہیں ان مراحل میں ان گھرانوں کو تسلی اور ان گھرانوں کو کوئی حوصلہ پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ بہرحال یہ جو ایک لاپرواہی کا طرز عمل ہے اس کی تو ہم مذمت کرتے ہی ہیں۔ سب سے بڑی مذمت اور قابل تشویش بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا مکمل طور پہ فیلئر ہے، اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بھی، کہ آپ کے علم میں ہے کہ انٹیلیجنس کے اصطلاح کے اندر 2 مرحلوں پہ بہت بنیادی کردار ہوتا ہے ان اداروں کا۔ ایک تو حادثے کے واقع ہونے سے پہلے انٹیلیجنس اس درجے کی ہونی چاہیے کہ اس کو ہونے والے متوقع طور پہ ہونے والے واقعات یا سازشوں کا علم ہو، تاکہ اس طرح کے واقعات کو رونما ہونے سے روک دیا جائے۔ یہاں ہم اس طرح کی خبریں ضرور پڑھتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد شہر میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے حملے کا ایک منصوبہ وہ علم میں آیا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی ایک تھریٹ جاری ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں جگہوں کے اوپر وہ کسی حادثے کے رونما ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں پڑھا کہ حکومت نے پیشگی اقدام کرتے ہوئے اس طرح کے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا ہو اور ان کو گرفت میں لیا ہو۔ انکاؤنٹر کے واقعات ضرور ہوتے رہتے ہیں، اب ان واقعات کے بعد جو کہانی گھڑی جاتی ہے کہ جناب اتنے یہ دہشت گرد مار دیے گئے اور ان کے یہ عزائم تھے، تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انتظامیہ اپنی نیک نامی کے لیے کرتی ہے یا واقعتاً وہ لوگ حقیقت میں اس طرح کے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یعنی پوسٹ انسیڈنٹ، کہ حادثہ واقع ہو جائے اور اس کے بعد آپ کا تفتیشی عمل اتنا مضبوط اور اتنا مؤثر ہو کہ اس کے نتیجے میں آپ جلد مجرمین تک بھی پہنچیں اور ان کی کمینگاہوں تک بھی پہنچیں، اور پھر ان لوگوں کو عدالتی ٹرائل کے ذریعے سے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ہمارے پراسیکیوشن جو سینٹر وہ ہے سسٹم ہے، وہ بھی اس درجہ فرسودہ ہے کہ عدالتوں میں اگر یہ مقدمات چلے جائیں تو وہاں سے لوگ بری ہو جاتے ہیں، اور بہت کم ایسے واقعات ہمارے علم میں ہیں کہ عدالت کے ذریعے سے کسی دہشت گرد کو کوئی درست سزا وہ دی گئی ہو، ورنہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ کیس مہینوں تک چلتا ہے اور پھر عدالتیں اس کو اس وجہ سے بری کر دیتی ہیں کہ جی شہادتیں نہیں ملیں اور ہمیں شواہد نہیں ملے۔
تو یہ تو پروسیکیوشن کی غلطی ہے. اس کے نتیجے میں ایک اور طرح کی انارکی اور بدامنی ملک کے اندر پھیل رہی ہے، اور وہ یعنی ایکسٹرا جوڈیشری کلنگ جو ہے، جسے ہم کہا جاتے ہیں ماورائے عدالت قتل. ہم ایک سیاسی حیثیت بھی رکھتے ہیں سب کے سب لوگ، ظاہر ہے کہ ہم ماورائے عدالت قتل کی حمایت نہیں کر سکتے. ہمارا ایک لگا بندہ اصولی موقف ہے کہ جتنے بھی مجرم ہیں ان کو، اگر یہ ملک کسی آئین کے تحت ہے اور اس ملک کے اندر کوئی جوڈیشری موجود ہے اور کوئی نظام موجود ہے، تو پھر یہاں پہ جتنے بھی مجرم ہوں، دہشت گردی کے ہوں یا دوسرے، ان کو عدالت کے ذریعے سے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے. اس لحاظ سے ہمیں اس پہ تشویش ہے کہ یہ جو ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے. اس کی حیثیت تو یعنی آخرت میں جا کے اللہ کے دربار ہی میں کھلے گی کہ جو لوگ قتل کیے گئے ہیں اس طرح سے وہ مجرم تھے یا نہیں تھے. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو، شہداء کے پسماندگان کو اس وقت تسلی ہوگی، ان کے دلوں کو اس وقت ٹھنڈک پہنچے گی جب کوئی عدالت کسی مجرم کو مجرم قرار دے دے اور اس کے اوپر فرض جرم عائد کر کے اس کو ایک سزا نافذ کرے جو سب کے لیے درس عبرت ہو. تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ ریاست جو ہے وہ فیلئر کا شکار ہے، اور یہاں کی جوڈیشری بھی انصاف فراہم نہیں کر سکی. یہاں کا پروسیکیوشن سسٹم وہ بالکل لوگوں کے لیے جو ہے وہ کسی بھی تحفظ کا باعث نہیں بن سکا، اور وہ تفتیش کے عمل میں وہ ناکام ہوا ہے. اسی طرح سے ہماری سیکورٹی ایجنسیاں جو ہیں وہ یہ سراغ نہیں لگا سکی کہ مجرم جو ہیں وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کے کیا اقدامات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں. یہ مختصر سا اس وقت کا ہمارا موضوع ہے جس موضوع پہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے تھے. میرے ساتھ دیگر ذمہ داران بھی یہاں پہ موجود ہیں جو چشمدید گواہ بھی ہیں اور پسماندگان اور شہداء کے گھرانوں تک بھی پہنچے ہیں، اور وہاں تک بھی انہوں نے جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی ہے، بات کی ہے. اور پریس کانفرنس کے دوران ہمارے تنظیم اسلامی کے اقتدار احمد خان صاحب بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.